کھانے پر قرآن پاک پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کھانے میں برکت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک سنت مقدسہ بھی ہے۔ روایات میں آتا ہے، امام ترمذی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ گھر آئے، آ کر اپنی اہلیہ ام سلیم سے کہنے لگے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آیا ہوں، مجھے حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کی کمزوری کو دیکھ کر یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھوک لگی، کچھ کھانے کے لیے ہے؟ ام سلیم کہتی ہاں چند روٹیاں میرے ہاں موجود ہیں۔ ام سلیم راوی یہ کہتی ہیں کہ ام سلیم اندر جاتی ہے اور جو روٹیاں تھیں وہ اس نے لی، کپڑے کے ایک کونے میں، ایک پلو میں اس نے ان کو لپیٹا، میری بغل میں لیا، اور دوسرا جو چادر کا پلو تھا، کپڑے کا پلو تھا، دوسرا جو اپنے کپڑے کا حصہ تھا وہ اس نے میرے اوپر اڑ دیا۔ میں وہ روٹیاں لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اس وقت تشریف فرما تھے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جب غفیر تھا، میں آپ کے پاس جا کر کھڑا ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ اے انس، تجھے کہیں ابو طلحہ نے تو نہیں بھیجا؟ میں نے عرض کیا آقا جی ہاں، مجھے ابو طلحہ نے بھیجا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہیں روٹیاں دے کر تو نہیں بھیجا؟ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا، راوی یہ کہتی ہے، میں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اٹھو چلو ابو طلحہ کے گھر چلتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے آگے آگے چل دیا کہ پہلے جا کر ابو طلحہ سے عرض کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابہ کے ساتھ آپ کے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جلدی سے گھر جاتا ہوں، جا کر میں نے ام سلیم ابو طلحہ سے میں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ آپ کے گھر میں تشریف لا رہے ہیں، حضور لشکر کے ساتھ، اپنے مریدین کے ساتھ، اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے گروہ کے ساتھ، قافلے کے ساتھ، لشکر صحابہ کے ساتھ حضور آپ کے گھر میں تشریف لا رہے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری بات کو سنا، راوی یہ کہتے ہیں تو اس نے اپنی بیوی ام سلیم سے کہا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں جبکہ ہمارے ہاں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو حضرت ابو طلحہ کی زوجہ ام سلیم یہ کہتی ہے کہ ہمارے ہاں جو کچھ ہے اس کو اللہ بھی جانتے ہیں اور اللہ کے رسول بھی جانتے ہیں، یعنی آپ کا یہ فرمانا کہ اللہ بھی جانتے ہیں اور اللہ کے رسول بھی جانتے ہیں۔ صحابہ کی عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی علم غیب جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم سے فرمایا کہ لاؤ آپ کے پاس کچھ کھانے کی چیز ہے۔ ام سلیم کیسی ہیں؟ میں نے وہ روٹیاں جو میرے پاس تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ راوی یہ کہتے ہیں کہ ام سلیم نے ان روٹیوں کے ٹکڑے کیے اور پھر ان میں گھی نچوڑا، گھی ملا کر روٹیوں کے ٹکڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روٹی پر کچھ پڑھا۔ اب کیا پڑھا یہ آپ فیصلہ کر لیں کہ اللہ کے نبی کیا پڑھتے تھے اپنی زندگی میں۔
اللہ کے نبی کی زبان پر کوئی غیر لفظ نہیں آتا، نبی کی زبان پر جو بھی آتا ہے وہ وحی خدا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے تو اللہ کا قرآن پڑھتے تھے، تو راوی یہ کہتا ہے کہ کھانا آگے رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اوپر کچھ پڑھا، یعنی اللہ کا قرآن پڑھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 اصحاب کو اندر پیش کرو، اندر بلا لیا جائے۔ 10 اصحاب آتے ہیں، کھانا شکم سیر ہو کر کھاتے ہیں، پھر 10 آتے ہیں، راوی کہتے ہیں 10 آتے رہے اور شکم سیر ہو کر کھاتے رہے۔ جب سب نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا تو وہ صحابہ جو تھے وہ سب شکم سیر ہو گئے۔ راوی یہ کہتے ہیں کہ وہ چند روٹیاں جو تھیں قرآن عظیم کی تلاوت کی برکت سے، جو حضور نے قرآن پڑھا اس کی برکت سے اس میں اتنی برکت آ گئی کہ وہ 70 کے قریب اصحاب تھے جنہوں نے اس کھانے کو تناول فرمایا۔